السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں. اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن بہت خوبصورت آیات ہیں. ایک دفعہ پھر سے قرآن پاک کی ہر آیت ہی خوبصورت ہے. اگر آپ اس پہ غور فکر کر کے پڑھیں، اگر آپ اس کو سمجھیں، اگر آپ اس کو خود سے ریلیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ تو میرا ہی ذکر ہے. یہاں تو میری ہی بات ہو رہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ ہی نازل کر رہے ہیں. اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے نا جب ہمیں بچپن سے ایک بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ بس پڑھنا ہے اور چوم کے اوپر رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں پڑھنا ہے اور چوم کے اوپر رکھ دینا ہے. یہ نہیں کرنا. ہم نے جو اب اپنی نیو جنریشن آ رہی ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ذکر ہے، جس میں ہماری بات ہے، جس میں ہمارا پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ڈسکس ہو رہا ہے. یہ صرف پرانے وقتوں کی کہانیاں نہیں ہیں. وہ اور صحیفے اور کتب تھی جن میں صرف پرانے وقتوں کی کہانیاں تھیں. یہ مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہماری بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے. اگر میں اپنے آپ کو میں قرآن کھول کے بیٹھی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم میں جو قرآن میں پڑھوں گی وہ میرے سے ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے. اس کو کلام پاک اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. کلام کس کو بولتے ہیں؟ بات کو. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ پاک بات ہے جو وہ ہم سے کر رہے ہیں، جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا پاسٹ ایسا تھا، پریزنٹ ایسا ہے، فیوچر ایسا ہوگا. تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے سامنے کوئی اب نیو جنریشن ہے، آپ کے کچھ چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں ہیں، آپ کے گھر کے بچے ہیں، آپ کے گھر نیبرز کے بچے ہیں، بھتیجے کوئی بھی بچے آپ کے آس پاس ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے آپ گائیڈ کرنا شروع کر دیں، اس چیز کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ صرف چون کے عربی میں پڑھ کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی ہدایت پا جاتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انسان صرف ہدایت نہیں پائے گا. جب بھی آپ کسی انسان کو کوئی بات اچھی بتاتے ہیں، کچھ اچھا ڈلیور کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو اسلام، ریلیٹڈ ٹو قرآن، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چین بن جاتی ہے. وہ انسان کسی نہ کسی کو آگے کبھی نہ کبھی اس چیز کا ذکر کر دے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اگلا انسان آگے کیا پتہ 5-7 لوگوں کو بتا دے، وہ 5-7 لوگ آگے 10-12 لوگوں کو بتا دیں. ایسے کرتے 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 ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو جاتے ہیں. تو ضرور کچھ بھی سنیں قرآن سے ریلیٹڈ یا اسلام سے ریلیٹڈ تو کوشش کیا کریں، اگر وہ اوتھینٹک ہے تو ضرور آگے بتایا کریں. ٹھیک ہے، جو فالس انفارمیشن ہے اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں، لیکن جو کچھ آپ کو اچھی بات کچھ ایسی پتہ چل رہی ہے تو اس کو ضرور آگے پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے ایک چین بن جائے جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس اچھے سے نوٹ سے اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں، اپنا آج کی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. آیات بہت خوبصورت ہیں. سورہ الکہف ہے جسے سب الکہف بولتے ہیں. الکہف نہیں ہے، اٹس الکہف. کش والا کاف ہے. الکہف سورہ ہے اور اس سورہ کی آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے ہم آج کی ڈسکشن. پارہ نمبر ہے 15 یعنی 15. سورہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 23. آیت نمبر 23، سورہ نمبر 18 یعنی 18، آیت نمبر 23 یعنی 23. اور تقریباً یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا 16واں رکوع یہاں سے. ٹھیک ہے، 15 رکوع اینڈ ہو رہا ہے اور 16واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ، تقولن ہرگز آپ کہیے، لشیء کسی چیز کے لیے، انی کہ بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدن یا غدا یہاں پہ وقت سے پڑ جائے گا کل. اور آپ ہرگز کسی چیز کے لیے یہ نہ کہیے کہ بے شک میں یہ کل کرنے والا ہوں. بات کمپلیٹ کرتے ہیں. الا مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہے، اللہ اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ. ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات. پہلی بات ہی کیا ہو رہی ہے؟ کہیں مجھ سے، آپ سے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم نے بولا ہے شاید کہیں کہ ہم یہ کام کل کر دیں گے اور ہم نے ساتھ انشاءاللہ نہیں بولا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوراً سے پکڑا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا. یا کبھی ہم فیوچر میں ہم نے بھی کچھ ایسا سوچا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اور سوچتے ہوئے بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہوئی تو ہم یہ کر سکیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات بول کے کہیں. کبھی کبھی ہم ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ اچھا یہ کام میں کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، ایسے سے ہم پلانز بناتے ہیں، لیکن ہماری ان پلاننگز میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، کہیں ہماری سوچ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا. ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے.
کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہیں جہاں میں اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہوں, جہاں میں یہ ریکارڈنگ کری ہوں, اگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا, آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی, لوگ بیٹھے بیٹھے اچانک سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے موت کو اتنا دور کی چیز سمجھا ہے نا کہ جو کبھی آنی نہیں ہے. چلے موت کو بھی چھوڑ دیں. اگر یہاں بیٹھے بیٹھے اگر اللہ تعالیٰ مجھے خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر لیں کہ میری بولنے کی حس ختم ہو جائے یا میرا کچھ کرنے کی حس ختم ہو جائے. اچانک بیماریاں وارد ہوتی ہیں نا, بیماری کوئی ایسے تو نہیں ہوتا کہ کسی کو بتا کے آئے کہ یہ بیماری فلاں بندے کو ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ اگر اچانک ایسے کر دے تو کیا ہوگا؟ میرے سارے پلان سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو اللہ کا چاہنا, اللہ کی مدد ہونا ہر کام میں لازمی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات ہم سے کیا کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ہرگز نہیں تم یہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی تم نے یہ بات ساتھ ضرور کہنی ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام ضرور کر لوں گا. اور صرف کہنی نہیں ہے, ذہن میں بھی اگر کوئی فیوچر پلان بنا رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو میں یہ کام کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ نے فیوچر کا کوئی پلان بنانا ہے یا کچھ فیوچر پلانس کو بھی چھوڑ دیں, اگر آپ نے کل کے لیے اتنا بھی سوچنا کہ کل کیا پکانا ہے تو ذہن میں یہ ضرور سوچا کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہوئی تو میں انشاءاللہ یہ کام کر دوں. اپنی عادت بنا لیں, ہر بات میں بولا کریں انشاءاللہ, کل یہ کرنا ہے انشاءاللہ, شام میں یہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ, یہ ورڈ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ. پراپر ایک انشاء کا مطلب ہوتا ہے آغاز, ابتدا, سٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اور انشاء دو الگ الگ ہیں. ان کا مطلب ہے ان اگر شاء چاہے, اللہ. تو پیدا کرنا اور چاہنا دو الگ چیزیں ہیں, اس لیے بہت کانشیس ہو کے بولا کریں انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں انشاءاللہ یہ کام کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو آج سے اپنی سب سے پہلا ہمیں عمل کا پوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کچھ بھی کام کا ارادہ کرنا ہے تو ساتھ میں یہ ضرور سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تو یہ کام ہوگا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے, رَبَّكَ اپنے رب کو, اِذَا جب نسیتا بھول جائیں آپ. اب یہاں اس بات کا کیا ذکر ہے کہ اللہ اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئی ہیں کسی بات کے لیے اور آپ کے کچھ فیوچر پلانز ہیں تو آپ کہہ لیں, جب یاد آئے تب کہہ لیں. ایک اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا جو نئی نماز کی عادت بنا رہے ہوتے ہیں ان کو نماز کا بھول جاتا ہے. مطلب نماز کے ٹائم گزر کے ان کو یاد نہیں رہا کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھنی تھی یا ظہر کی پڑھنی تھی. مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ بیٹھا رہا, اپنے کاموں میں مشغول رہا اور اس کو بالکل ذہن سے محو ہو گیا کہ اس نے نماز پڑھنی تھی, اور اس کو جب یاد آیا تب نماز کا وقت گزر چکا تھا. تو وہ کیا کرے کہ اس ٹائم پڑھ لے جب اس کو یاد آیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اس کے اختیار سے باہر کی. ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز ڈیلے کرنا, وہ تو گناہ میں آئے گا. ٹھیک ہے. جان بوجھ کے ڈیلے کرنا تو گناہ میں آئے گا. جان بوجھ کے نماز دیر سے پڑھنا یا نماز کو چھوڑ دینا وہ تو گناہ میں آئے گا. لیکن اگر بالکل ایک انسان کو یاد ہی نہیں رہا جو اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے, یا فار ایگزامپل کوئی انسان سویا ہوا ہے اور وہ سویا رہ گیا, اس کو بالکل کسی نے جگایا نہیں اور اس کی اپنی آنکھ بھی نہیں کھلی, تو وہ جب جاگے وہ تب نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے. یہ ہماری امت پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز اب سو گئے تھے, اللہ ابھی آنکھ کھلی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں, چھوڑنا نہیں ہے. پہلے تو اول آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. اگر آپ سو رہے ہیں تو اپنے الارمز لگا لیں, کسی بندے کو بول دیں کہ مجھے جگانا ہے, اپنی طرف سے ساری پریکاشنز پوری رکھیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ مس ہو جاتا ہے, گھر پہ کوئی بندہ نہیں ہے, آپ کو کوئی جگانے والا نہیں تھا, الارم رنگ کرتا رہا, آپ کی آنکھ نہیں کھلی, الارم لگانا بھول گئے, کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا, تو جب آنکھ کھلتی جائے فوراً سے نماز پڑھ لیں. وہ پھر آپ کی نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس بات کے بہت سے معنی نکلتے ہیں, لیکن آپ اب اپنے آپ سے وہی بات ہے کہ ہر چیز کو, ہر بات کو اپنے آپ سے ریلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر کام یہ کرنا ہے, جو بھی کام کریں گے ساتھ میں انشاءاللہ کہنا ہے, جو بھی کام کا پلان کریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے. اور کبھی اللہ کا ذکر کرنا بھول جائیں, نماز پڑھنا بھول جائیں, یا سوئے رہ جائیں, یا کچھ اس طرح سے ہو جائے, اللہ کا ذکر کرنا بھی ایون بھول جائیں. کبھی کبھی پورا دن گزر جائے, آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور آپ کو اللہ کا ذکر بھول جائے. ایسا کوئی دن نہ آنے دیں, کبھی اپنی زندگی میں ایسا دن نہیں آنے دیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں نا تو وہ آپ کو آپ کی زندگی کے کاموں میں اتنا الجھا دیتے ہیں نا کہ پھر آپ زندگی کا کام ہی کرتے رہ جاتے ہیں. پھر آپ کو اپنی زندگی مشکل لگنے لگتی ہے. کیوں ڈپریشن, کیوں انگزائٹیز ہونے لگتی ہیں ہر بندے کو آج کل. کیوں ہر بندہ پریشان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ اپنے کاموں میں اتنا الجھا ہوا ہے نا کہ وہ اللہ کو بھول گیا. اور جب وہ اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ اپنے کام ہی کرتے رہو, تمہارے لیے کام امپورٹنٹ ہے تو کام ہی رکھ لو.
اللہ کو یاد رکھیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کچھ نہیں. اچھا اسٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے جب ہم ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں کانشیسلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ تو جب ہم روٹین میں آ جاتے ہیں ذکر کرنے کی تو ہمیں ذکر کرنے سے لطف ملنے لگتا ہے، لیکن جب شروع میں ہم اس طرف آتے ہیں، کوئی ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ بائی برتھ ہی نیک ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ نیک ہی رہتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں ایک دور جاہلیت آتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھائی کی طرف آتا ہے. تو جب دور جاہلیت کے بعد ہم نئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اسلام سے قریب ہوں، تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں. اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ذکر میں اتنا انٹرسٹ بھی نہیں لگ رہا ہوتا، دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا. اس ٹائم اپنے آپ کو فورسفلی ذکر میں لگائیں. آہستہ آہستہ پھر عادت بن جائے گی اور پھر آہستہ اس کام میں لطف بھی آنے لگے گا. اور پھر جب لطف آنے لگے گا پھر آپ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ ہر انسان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر آپ ہر انسان کو اللہ سے جوڑنے لگیں گے. جب کوئی انسان قرآن کا مزہ چکھ لیتا ہے نا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا، جب تک آپ قرآن اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے تھے نا تو آپ کو نہیں فرق پڑتا تھا قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی آپ کو آ کے کہتا تھا تو آپ اتنی دھیان بھی نہیں دیتا تھا. اب جب آپ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ جب ساری فیملی بیٹھی ہو آپ ڈسکس کریں کہ دیکھیں یہاں غنہ کیا، یہاں کلکلا کیا، یہاں یہ رول اپلائی ہو رہا ہے. تو وہ آپ جب مزہ چکھ لیتے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ سب اب اس کا مزہ چکھیں. یہ چیز اس کلام کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کے ذکر کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اپنے آپ کو فورسفلی اللہ کے ذکر پہ پابند رکھنا ہے. اور اسپیشلی ان دنوں میں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ذی الحج کے دن ہیں اور بہت بہت زیادہ اجر ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا. کثرت سے سارے دن میں کوشش کریں کہ کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو جب آپ کی زبان ذکر سے تر نہ ہو. آپ کی زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں، تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر پڑھتی رہیں، الحمدللہ پڑھتی رہیں، سبحان اللہ پڑھتی رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ پڑھتی رہیں، دوسرا کلمہ پڑھتی رہیں، کچھ بھی پڑھتی رہیں، بس پڑھتی رہیں. ذکر سے زبان کو تر رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں. تو مطلب جھوڑ دیں کہ یہ کام کرنا ہے، تمہارا عادت چھوٹ رہی ہے تو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وقل اور کہہ دیجئے، ایسا امید ہے ان کہ یہدینی رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب، لیاقرب قریب ترکی من ھذا رشدا، اس سے بھلائی میں. اچھا پھر جب آپ نیک کام کرنے لگے تو پھر یہ نہ سوچو کہ آپ کر رہے ہیں، پھر یہ امید رکھیں کہ یہ کام آپ سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کو گائیڈ لائن دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ توفیق سے ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن کا پڑھنا یا پڑھانا یا اللہ سے جڑے رہنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ کبھی بھی کوئی انسان خود سے نہیں کر سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ مجھ سے بہت زیادہ اچھی تجوید پڑھے ہوئے لوگ، مجھ سے بہت زیادہ اچھے پڑھے ہوئے لوگ، مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ، مجھ سے 1000 گنا کیپیبل لوگ، مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس زندگی میں ایسے جھنجٹ ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنا سب کچھ ہے کہ وہ پڑھا نہیں پا رہے. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے میری ذات پر کہ وہ میری جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کرنے میں مدد کر رہے ہیں. تو ہمیشہ یہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ وہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائیں. اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو توفیق دیے رکھیں کہ آپ قرآن سنتے سمجھتے اور آگے سمجھاتے رہیں. ٹھیک ہے، صرف اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کمال ہے، یا آپ قرآن سن رہے ہیں تو یہ آپ کا کمال ہے. جو ارد گرد لوگ نہیں سن رہے اس میں ان کی کوئی خرابی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ کو سنوا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان ہو رہا ہے اور ان لوگوں کا آسان نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ کا احسان مانیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائیں. اچھا، اس بات کی ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ پیچھے بات ہو رہی تھی اصحاب کہف کی. اصحاب کہف سورۃ الکہف ہے. اصحاب کہف کا واقعہ کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. یہاں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ کچھ لوگ تھے کسی زمانے میں، وہ کفر سے تنگ آ کر کسی غار میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے اصحاب کہف کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر، اگر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد لی جائے تو اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے بات بتائیں، سمجھا دیں. اصحاب کہف کا واقعہ بہترین طریقے سے سمجھا دیں. اللہ سے بہترین رہنمائی کی امید رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں یہ واقعہ. وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فِي كَهْفِهِمْ، اپنے غار میں، 3 100
سنین سال، وزادوا اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال، وہ اس غار میں 300 سال اور اوپر 9 سال، یعنی 309 سال سوئے رہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ عالم جانتا ہے، بما اسے جو لبثوا وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب. ٹھیک ہے، یعنی آپس میں جھگڑے نہ کرو کہ کتنے سال تھے. اچھا ہمارے یہاں کو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بے معنی بحث کرنا شروع کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنے سال رہے، موسیٰ علیہ السلام کی عمر اتنی سال تھی، نوح علیہ السلام کی عمر اتنی سال تھی، مطلب اپنا علم جھاڑنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر علم ہو، آپ نے پڑھ لیا کہ 309 سال ہیں، تب بھی بحث نہ کریں. اگر اگلا بندہ نہیں مانا نا تو آپ کہیں کہ اللہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے. اللہ غیب آسمان و زمین کی غیب صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم اس ٹائم موجود نہیں تھے. بس اللہ نے قرآن میں کہا ہے 309 سال تو 309 سال ہوں گے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، بحث نہیں کرنی ہے. اب سر بھی و اسمی، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، یعنی اللہ سے بہتر نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے اس واقعے کو. جو اس ٹائم زندہ لوگ تھے ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا اس غار میں اور کیا نہیں ہوا تھا، بس اللہ نے دیکھا اور اللہ نے سنا. ما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من دونہ ہی اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہیں. ولا یشرکو، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، احدن کسی ایک کو. یعنی اس ٹائم ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ان کا کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے ان کو سلائے رکھا، جو ان کی کروٹیں بدلتا رہا غار میں تاکہ ان کے جسم نہ گل جائیں، جو ان کو اس حال میں بھی زندہ کیے رکھا. بس اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ ان کا دوست تھا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر 309 سال اللہ تعالیٰ ان کو ان حالات میں سلا بھی سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، تو ہم کیوں اپنی زندگیوں کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمیں کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ کب ختم ہوگا، وہ مسئلہ کب ختم ہوگا، یہ کب ٹھیک ہوگا، وہ کب ٹھیک ہوگا؟ اللہ ہے نا جو اللہ 309 سال اصحاب کہف کو غار میں سلائے رکھ سکتا ہے، وہ ہمارے کام نہیں آسان کر سکتا، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو ہمیں بہت بڑے لگ رہے ہیں، اللہ کیا ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک کر سکتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کسی کی شرکت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے کیا بات ہو رہی ہے، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو. یعنی اللہ کو کسی کی ریکمنڈیشن نہیں چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ یہ کر دو، اس بندے کے ساتھ وہ کر دو. اللہ اپنے حکم میں اکیلے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی فائدے کی بات ہے، اللہ اکیلے ہیں. اللہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس چیز میں ہمارے لیے فائدے کی بات کیا ہے کہ اگر کوئی اور خدا نہ خواستہ، وہی بات ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اور رب ہوتا نا تو وہ سارے آپس میں ڈسکشنز کرتے اور وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ہم مجھ سے مدد مانگیں گے وہ ہمیں مدد دے دے گا، بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمارے جو مسئلے ہمیں بہت بڑے بڑے لگ رہے ہیں ان کو حل کر دے، تاکہ ہمیں کسی اور انسان کی مدد کی ضرورت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہ مسئلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے مسئلے حل کر دیے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور باقی ہمارے کرنے کے کام ہیں، اور پڑھیے ما جو اوحیہ وحی کیا گیا، الیک طرف آپ کے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے. آپ کے رب کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں سے تلاوت کرو، پڑھو. ٹھیک ہے، غور و فکر کرو، اس کو سمجھو. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی کیا ہے، یعنی آپ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، تو اس کتاب کو پڑھنا ہے تاکہ مدد ہمیں اسی کتاب سے ملے گی. ٹھیک ہے، اب پچھلی بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، تو مدد کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے تھرو مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے مدد اتاری تھی، احد کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے مدد اتاری تھی. تو اللہ ہماری بھی مدد کریں گے انشاءاللہ، ہمارے مسئلے بھی حل کر دیں گے انشاءاللہ. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے جڑے رہنا ہے، جو احکام اللہ دے رہے ہیں ان کو بس پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ اپنے آپ کو اللہ کے احکام پورے کرنے میں لگا دیں، آپ کی زندگی کے مسئلے اللہ حل کرنا شروع کر دیں گے. لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. ولن تجد، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، ملتحدا، کوئی پناہ گاہ. اللہ کوئی بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کریں گے تو وہ ضرور مدد کریں گے. ان کی بات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. کسی انسان میں، کسی ذات میں، کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی بات کو بدل سکے، اور نہ اللہ کے سوا کسی انسان کو کوئی پناہ گاہ، کوئی
جائے پناہ مل سکتی ہے، بس اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، اللہ سے مدد مانگ لیں، اللہ بس مجھے سمیٹ لیں، اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، اللہ کے پاس نماز میں بیٹھیں، سجدے میں بیٹھ جائیں اور روئیں کہ اللہ یہ مسئلے دیکھیں، کوئی مجھے میرے مسئلے نہیں سلجھا سکتا اگر آپ نہ سلجھائیں، اللہ میری مدد کر دیں، مجھے ان مسئلوں سے نکال دیں، اللہ یہ میں آپ کے پاس پناہ لینے آئی ہوں، بس میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے یہ ان مسئلوں نے بہت تھکا دیا ہے، پلیز آپ مجھے سنبھال لیں اور ان مسئلوں سے بچا لیں اور ان سے نکال لیں۔ پھر دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے ہیں اور آپ کو نکالتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی۔ اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روک رکھیے اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداوۃ، صبح، والعشی، اور شام کو، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، چہرہ اس کا، ولا، اور نہ، تعدو، آپ پھیریے، عیناک، اپنی دونوں آنکھوں کو، عنہم، ان سے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑو جو صبح اور شام اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اچھا، گڈ کمپنی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ انسان، وہی حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ کا دوست جیسا ہوتا ہے، آپ کی کمپنی جیسی ہوتی ہے، آپ خود ویسے ہو جاتے ہیں۔ وہ غلط کام کریں تو شروع میں آپ ان کو منع کریں گے، آپ ان کو روکیں گے، آہستہ آہستہ آپ بھی ویسے ہوتے جائیں گے، آپ ان کی غلطیوں، ان کے گناہوں کو ڈیفینڈ کرنے لگیں گے اور پھر آہستہ آہستہ آپ ان گناہوں میں خود بھی انوالو ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اتنا نیک ہے تو پھر آپ کہیں گے اللہ میں کتنے گناہ کر رہی ہوں، پھر آپ میں آہستہ آہستہ یہ چیز آئے گی کہ میں بہت پیچھے ہوں، مجھے آگے جانا ہے۔ وہی بات ہے کہ ہم لوگ جامعہ میں ہوتے تھے، ہم ایک بات ہمیشہ ڈسکس کرتے تھے کہ جب ہم باہر کی دنیا میں تھے نا، تو مطلب جب میں جامعہ میں نہیں جاتی تھی مجھے لگتا تھا میں بہت نیک ہوں، مطلب میں 5 وقت کی نماز، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں سٹارٹ سے روٹین تھی، تو ہم 5 وقت کی نماز الحمدللہ سٹارٹ سے پڑھتے ہیں، تو میرے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق دیے رکھے۔ تو میں روزے بھی رکھتی تھی، پھر میں میری فرینڈز میں مجھے لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، اور میری ارد گرد کی سوسائٹی میں جب میں جامعہ میں گئی اور میں نے اتنی زیادہ نیکیاں کرنے والے اور نیکیوں میں اتنے بڑھنے والے لوگوں کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں ہوں، میں تو زیرو پہ ہوں۔ اور پھر میں نے ان کے برابر جانے کی کوشش کی یا ان سے بڑھنے کی کوشش کی کہ میں یہ کر سکتی ہوں، مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، اور ان نیک لوگوں کی صحبت اور ان نیک استاذہ کی صحبت نے مجھے یہ کیا کہ میں پڑھانا شروع کر دوں، تجوید پڑھوں اور یہ پڑھوں اور وہ پڑھوں، اور میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بات پھر وہی کہ جب میں اتنے نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں تھی، میں خود کو بہت نیک سمجھتی تھی، جب نیک لوگوں کی صحبت میں آئی اور ان کی نیکیاں دیکھی تو پھر مجھے لگا میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، اور پھر میں نے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے جو ایک تو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے ریلیٹڈ ہی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نہ پھیریے آپ اپنی آنکھوں کو ان سے، یعنی پھر ان سے دور بھی نہ ہوں، پھر ان کے ساتھ اسٹرکٹ رہیں، ان سے جڑے رہیں۔ اچھا، تریدو زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں زینت دنیا کی زندگی کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ نہیں جڑنا تو کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ آپ کو دنیا کی زندگی چاہیے۔ وَلَا تُطِیعْ، اور نہ آپ اطاعت کیجیے، من اغفلنا، اس کی جس نے غافل کر دیا ہم نے، قلبہ، دل اس کا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ ان لوگوں کی باتیں نہیں مانیے گا جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جو اللہ سے دور ہیں۔ وَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی، ہواہ، اپنی خواہش کی، وَکَانَ، اور ہے، امرہ، معاملہ اس کا، فرطا، حد سے بڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بس آگے رکھتے ہیں، اپنی خواہشات، موویز دیکھنے کا دل کر رہا ہے، آؤٹنگس کرنے کا دل کر رہا ہے، فلاں کام، الٹے کام کرنے کا دل کر رہا ہے، میوزک سننے کا دل، تو وہ جو اپنی خواہش نفس کے تابع ہیں نا، ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان لوگوں کے قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی دنیا کی زندگی میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہائے اللہ یہ تو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اس کے پاس تو یہ لگژریز ہے، میں یہ کیوں نہیں کر رہی، میں بھی پھر یہی کام کروں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے خود کو دور کرنا ہے اور ان لوگوں کے قریب کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آج ہمارے ڈسکشن کے ٹاپک میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہی کہ کوئی بھی فیوچر پلان بنانا ہے تو اس نیت کے ساتھ بنانا ہے کہ انشاءاللہ کہنا ہے، اس ذہن میں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ میں اس پلان کو پورا کر سکوں۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ کہ دین کی باتوں میں کسی سے بحث نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کثرت سے کرنا ہے، اور جب بھول جائیں کہ کبھی آپ گھنٹہ گزر کے آپ کو یاد آیا کہ میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو فوراً شروع کر دیں۔
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہوئی ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ, قرآن پاک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنا ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں, پڑھاتے رہیں یا سنتے رہیں, تفسیر سنتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے, برے لوگوں کی کمپنی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں, آپ کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بناتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.